آپ جو دیکھ سکتے ہیں جن کی بینائی محفوظ ہے، آپ پھر معاشرے میں ان افراد کی طرف ضرور دیکھیے جن کو آپ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. ایسے افراد جو چلنے پھرنے سے قاصر ہیں، ایون واش روم نہیں جا سکتے ہیں. میں ایک چیلنج کر کے کہتا ہوں نا، گلگت شہر کے اندر اگر گڑی باغ میں ایک بندہ برہنہ حالت میں ذہنی معذور پھرتا ہے اور ہمارا پورا جو سسٹم ہے یہاں کی بیوروکریسی سے لے کر اسٹوڈنٹ سے لے کر عالم دین سے لے کر ایک پولیٹیشین تک اس کو دیکھتا ہے اور گزر جاتا ہے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ان آنکھوں کو صاحب بینا نہیں ہونا چاہیے. بہت زیادہ تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود بھی جب 3% کوٹے پر امپلیمنٹیشن کی بات آتی ہے اور نابینا افراد جب سرکاری ملازمتوں کا مطالبہ کرتے ہیں تو ان کو کسی بھی فورم پہ ایکنالج نہیں کیا جاتا. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آئمن، میں ہوں شبیر میر. ناظرین، آج کے میرے جو مہمان ہیں بڑے باکمال شخصیت ہیں. زندگی کی جو مشکلات ہیں ان کو ایک دوسرے انداز سے انہوں نے دیکھا ہے اور ان کا مقابلہ کرتے چلے آئے ہیں. جانی پہچانی شخصیت ہے. ویسے ارشاد کاظمی ان کا نام ہے اور تھوڑا سا تعارف میں بات میں کروا دوں ان کا، لیکن پہلے میں یہ بتاؤں کہ آج کل جو ہیں وہ گلگت بلتستان ڈس ایبلٹی فورم ایک نمائندہ تنظیم ہے معذور افراد کی، ان کو چلاتے ہیں، ہیڈ کرتے ہیں. ناظرین، ارشاد کاظمی 2009 سے نابینا افراد کے حقوق اور اس کے علاوہ بھی پرسنز وتھ ڈسیبلٹی جو ہوتے ہیں یعنی معذور افراد، ان کے لیے متحرک ہیں. خود بھی بینائی کی کمی کا شکار ہیں اور اس کے باوجود بھی ان کا کام ایسا ہے کہ جس کو کوئی بھی بندہ دنیا بھر کی میں بات کرتا ہوں جو بغیر داد دیے نہیں رہ سکے گا. 15 اکتوبر کو عالمی سطح پہ یہ دن منایا جاتا ہے، عالمی یوم تحفظ سفید چھڑی. یہ بھی نابینا افراد کے حوالے سے ہے، تو گلگت بلتستان میں بھی یہ دن بھی منایا جائے گا. اور ارشاد کاظمی جو ہیں وہ اپنی ایک جو تنظیم ہے اس کے توسط سے یہاں کے جو نابینا افراد ہیں ان کے مسائل اور ان کے جو حل ہوئے ہیں ماضی کے اندر اور اس حکومت کے دوران بھی اس کے اوپر کام کریں گے، بات کریں گے اور کچھ ایکٹیویٹیز بھی انہوں نے کرنی ہیں. تو اسی حوالے سے پروگرام روبرو میں آج میرے مہمان بھی ارشاد کاظمی ہی ہیں. کاظمی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا ہمارے پروگرام میں. بہت شکریہ شبیر بھائی، آپ نے موقع فراہم کیا، آپ نے اسٹوڈیو میں آمد کا اور آپ کے ذریعے سے پھر جو ناظرین ہیں آئی بیکس میڈیا نیٹ ورک کے ان کے ساتھ رابطے کے لیے آپ نے موقع فراہم کیا. میں تمام دیکھنے والوں کی طرف سے بھی آپ کا مشکور ہوں کہ آپ اپنی معذوری کے باوجود بھی آپ نے ایک کاز لے کے آپ آگے بڑھے ہیں اور گزشتہ تقریباً 1 دہائی سے اس کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں. خود بھی اپنی جو آپ کی ڈسیبلٹی ہے اس کو بھی آپ نے پرے رکھا ہوا ہے اور پھر ایسے لوگوں کے لیے آپ کام کر رہے ہیں جو کہ جن کی کوئی سنوائی نہیں ہے. آپ تو ماشاءاللہ اب کافی حد تک آپ کی ریکگنیشن ہے. تو سب دیکھنے والوں کی طرف سے میں ایک دفعہ پھر آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. تھینک یو. تھوڑا سا پروگرام کی طرف آتے ہیں. 15 اکتوبر عالمی یوم تحفظ چھڑی، تھوڑا سا بتائیں گے ہمارے ناظرین کے لیے کہ یہ کیا ہے، اس کے حوالے سے. شبیر بھائی، دنیا بھر میں جو سفید چھڑی ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ جو نابینا افراد ہیں ان کے سمبل کے طور پر پہچانی جاتی ہے. جس شخص کے ہاتھ میں سفید چھڑی ہو اس کے بارے میں عام جو جنرل کمیونٹی ہے وہ ایک دم سے سمجھ جاتی ہے کہ یہ بندہ جو ہے قوت بصارت سے محروم ہے. میں تھوڑی سی مختصراً اس دن کی ہسٹری کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ یہ 1922 میں انگلستان میں ایک فوٹوگرافر تھا، جیمز بگز اس کا نام تھا. تو حادثاتی طور پر اس کی بینائی جو ہے وہ چلی گئی، چونکہ اس کا گھر جس ایریا میں تھا وہ ٹریفک کے حوالے سے بہت ہی کنجسٹڈ علاقہ تھا. تو انہوں نے جو ایک چھڑی اپنے ہاتھ پہ رکھتے تھے تو اس کو زیادہ ویزیبل بنانے کے لیے ٹریفک والوں کو زیادہ دکھائی دے، یعنی تو اس مقصد کے لیے انہوں نے اپنی جو چھڑی ہے اس کے اوپر سفید رنگ چڑھا لیا. اب چونکہ آپ کو پتہ ہے وہ دور جو تھا وہ فرسٹ ورلڈ وار کا دور تھا جس میں بہت سارے لوگ جو تھے اپنی آنکھوں کی بینائی سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو گئے تھے.
اس دوران جو تنظیمات نابینا افراد کے حوالے سے کام کر رہی تھی ان کو اس کا جیمز برگس کا یہ آئیڈیا پسند آیا، کیونکہ سفید کلر جو ہے وہ پیس کی علامت بھی ہوتا ہے نا۔ تو بہرحال یہ موومنٹ چلی برطانیہ سے فرانس اور فرانس سے پھر امریکہ تک۔ امریکہ میں ایک لائنز کلب انٹرنیشنل تھی جو ابھی بھی ہے، تو انہوں نے پھر ایک باقاعدہ کیمپین چلائی اور لائنز کلبس انٹرنیشنل کے جو ممبران تھے ان کے مابین سفید چھڑیاں تقسیم کرنے کا ایک سلسلہ شروع کیا۔ اچھا، یہ کیمپین چلتی رہی، جا کے 1964 میں امریکن کانگریس نے ایک بل پاس کیا جس کے تحت یہ فیصلہ کیا گیا کہ امریکہ بھر میں یہ دن جو ہے نابینا افراد کے ساتھ منسوب کر کے وائٹ کین سیفٹی ڈے کے طور پر منایا جائے گا۔ اور یہ بھی فیصلہ ہوا کہ اقوام متحدہ اور دیگر جو ممالک ہیں اقوام متحدہ کے ممالک، ان کو بھی یہ باور کروایا جائے گا کہ یہ ڈے جو ہے اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے بھی منایا جائے۔ بہرحال اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے تو نہیں منایا گیا، لیکن چونکہ نابینا افراد دنیا بھر میں آپ کو پتہ ہے کروڑوں کی تعداد میں ہے، تو وہ جو ان کی دیکھا دیکھی پوری دنیا میں نابینا افراد اس دن کو منانے لگے، اور ہم بھی گلگت بلتستان کی حد تک بھی یہ دن جو ہے سیلیبریٹ کر رہے ہیں اپنے دن کے طور پر۔ اسی دن کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا ہمیں اور بتائیں کہ آپ جو 15 اکتوبر کو کس طرح کی ایکٹیویٹیز کریں گے تاکہ عوام میں شعور بیدار ہو، اور جو حکومتیں ہیں جو یہاں پہ کرتا دھرتا ہیں ان کو پتہ ہو، شعور بیدار ہو، کچھ کرنے کے اوپر مائل ہوں۔ تو کچھ اور چیزیں ہم نے بات کرنی ہے اس کے اوپر، لیکن پہلے تھوڑا سا اسی حوالے سے بتائیے کہ 15 اکتوبر کو آپ کیا ایکٹیویٹیز کریں گے؟ اچھا، ہماری جو تنظیمی پلیٹ فارم ہے اس کے تھرو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم 15 اکتوبر کو چیف منسٹر سیکریٹریٹ کے باہر سے ایک اویرنیس واک کا آغاز کریں گے جو کہ گلگت پریس کلب تک جائے گی، اور اس میں پھر گلگت بلتستان سے جو نابینا افراد ہیں ان کے علاوہ ادر ڈسیبلٹیز کے حامل افراد اور بالخصوص جو سول سوسائٹی ہے، ہماری کوشش ہوگی، بلکہ آپ کے پروگرام کے توسط سے ہم دعوت بھی دیں گے کہ وہ بھرپور اس واک میں شرکت کرے، تاکہ جو ایک جنرل کمیونٹی کو اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے نابینا افراد کے حوالے سے وہ بھی ہو، اور ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے مسئلے مسائل ہیں اس کمیونٹی کو درپیش وہ حکام بالا کے سامنے آ سکیں۔ ٹھیک ہے، کیا مسئلے مسائل ہیں نابینا افراد کے، کچھ آپ بتانا پسند کریں گے؟ نابینا افراد کے مسئلے اگر ہم دیکھیں تو گلگت میں جو اسپیشل ایجوکیشن کا ادارہ ہے گلگت بلتستان میں فلی فنکشنل، یہاں گلگت میں ایک کمپلیکس ہے اسپیشل ایجوکیشن کمپلیکس، جو پہلے وفاقی حکومت کے تحت ہوتا تھا، لیکن 18ویں ترمیم کے بعد یہ صوبائی حکومت گلگت بلتستان کے پاس آ گیا۔ یہ ادارہ ابھی بھی فلی فنکشنل نہیں ہے، یعنی یہاں پر میٹرک تک کلاسیں نہیں چلائی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے جو نابینا بچے ہیں وہ آج بھی بنیادی تعلیم سے محروم ہیں۔ گلگت اسپیشل ایجوکیشن کمپلیکس کی صورتحال میں نے بتائی۔ اب دیکھیں گلگت بلتستان کے دیگر جو 9 اضلاع ہیں یہاں پر اسپیشل ایجوکیشن سینٹرز قائم نہیں ہیں۔ ہاں، البتہ سکردو میں ایک ہے جو کہ ایڈ ہاک بیس پہ چلایا جا رہا ہے۔ اب ہمارے 99% جو نہ صرف نابینا بچے بلکہ ادر ڈسیبلٹیز کے حامل بچے بھی تعلیم جیسے اپنے بنیادی انسانی حق سے محروم ہیں۔ اب جن نابینا افراد نے تعلیم حاصل کی ہے گلگت بلتستان کے اندر یا باہر جا کے بڑی مشکلوں کے ساتھ، ان کی ریہیبلیٹیشن، فائنینشیل ریہیبلیٹیشن، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے آج بھی گلگت بلتستان میں۔ بہت زیادہ تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود بھی جب 3% کوٹے پر امپلیمنٹیشن کی بات آتی ہے اور نابینا افراد جب سرکاری ملازمتوں کا مطالبہ کرتے ہیں تو ان کو کسی بھی فورم پہ ایکنالج نہیں کیا جاتا ہے۔ میں آج یہاں پہ بتاتا چلوں کہ بمشکل 3 یا 4 نابینا افراد ہیں پورے گلگت بلتستان میں جن کو سرکاری ملازمت ملی ہے، باقی جتنے نابینا افراد ہیں وہ آج بھی جاب لیس ہیں، اور صوبائی حکومت کے پاس ان کی فائنینشیل ریہیبلیٹیشن کے لیے ابھی تک کوئی پلان سامنے نہیں نظر آ رہا ہے۔ قانون سازی ہوئی ہے اس کے اوپر؟ قانون سازی نابینا افراد کے حوالے سے الگ سے نہیں ہوئی ہے، البتہ اوورآل ڈسیبلٹیز کے حوالے سے گلگت بلتستان پرسنز ود ڈسیبلٹیز ایکٹ 2019 جو ہے وہ پاس ہو چکا ہے، لیکن نابینا افراد کے اسپیسیفک جو ایشوز ہیں، تعلیم، فائنینشیل ریہیبلیٹیشن، سوشل انکلوژن اور ایکسیسیبلٹی، ان تمام جو امور ہیں ان کی فنی تربیت کے حوالے سے صوبائی حکومت کے پاس، صوبائی حکومت نے اس حوالے سے ابھی تک کوئی اقدامات نہیں کیے ہیں ادھر۔ ٹھیک ہے، حکومتوں کے اوپر بھی آتے ہیں۔ میں تھوڑا سا یہ جاننا چاہوں گا، آپ ہمارے ناظرین کے لیے بتا دیں کہ آپ خود بینائی سے محروم تھے، تقریباً 1 دہائی پہلے سے آپ نے یہ اسٹرگل شروع کیا،
اور دوسرے افراد کے لیے، نابینا اور ڈسیبل پرسنس کے لیے. تو یہ خیال کیسے آیا آپ کو؟ کیونکہ آپ خود سفر کر رہے تھے، تو آپ نے پھر اپنی جو ڈسیبلٹی چھوڑ کے پھر کیسے آپ کو یہ خیال آیا کہ نہیں دوسروں کے لیے کام کرنا چاہیے؟ کس طرح کی مشکلات پھر پیش ہوئیں؟ اچھا، شروع میں جب میری تعلیم 2003 میں نے انٹر کر لیا تھا، 9 میرے پاس ہوا. اس کے بعد کچھ ایشوز ایسے آ گئے کہ میری تعلیم کے سلسلے میں تعطل پیدا ہو گیا. اس دوران میں نے یہاں لوکل جو ہمارے اخبارات تھے ان کے لیے لکھنا شروع کیا تھا. تو ایک سوشل ورک کا ایک جذبہ میرے اندر پیدا ہو گیا تھا، لیکن مجھے خود اپنی ڈسیبلٹی کے لیول کا اندازہ نہیں تھا. مجھے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ روز بروز میری آنکھوں کی بینائی متاثر ہو رئی ہے. یہ پھر بھی آپ لکھ سکتے تھے؟ ہاں، لکھ سکتا تھا بالکل. تقریباً یہ سلسلہ چلتا رہا 2009 تک. 2009 میں کسی کام کے سلسلے میں، بلکہ اپنے ساتھ میں سمجھتا تھا کہ کسی محکمے کی جانب سے میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. میں یہاں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کا جو صوبائی چیپٹر ہے، ہمارے اسرار الدین اسرار صاحب یہاں کے ایک ویل نون کالمسٹ ہیں اور ایکٹیوسٹ ہیں انسانی حقوق کے، ان کے پاس گیا. تو انہوں نے مجھے موٹیویٹ کرنا شروع کیا کہ چونکہ گلگت بلتستان میں کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے، تنظیم نہیں ہے، گروپ نہیں ہے جو افراد باہم معذوری کے حوالے سے کام کر رہا ہو. اس حوالے سے کام کیے جانے کی ضرورت ہے. تو یہ ان کی موٹیویشن تھی. میں ان کے آفس اپنے اپلیکیشن کے فالو اپ کے لیے جاتا رہتا تھا. وہ الٹا میری برین واشنگ کرتے تھے کہ میں کوئی تنظیم بنا لوں. بہرحال وہ جو ان کی موٹیویشن تھی اور خود کچھ میرے اندر سوشل ورک کا ایک جراثیم تھا، اس سے مل کے یہ ہوا کہ ہم نے 2009 سے 11 تک رابطے بڑھانے شروع کیے. میں نے یہاں ڈسیبلٹیز کے حامل افراد کے ساتھ، اور 2011 میں ہم نے پہلی ایک میٹنگ یہاں پہ ارینج کی اور پھر ڈسیبلٹیز کے حوالے سے کام کا آغاز ہوا. وہ سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے الحمدللہ. بس وہ ایک یہ ذہن میں بات آئی کہ جس مشکل سے میں گزر رہا ہوں، یقیناً بہت سارے بے شمار ایسے لوگ ہیں جو سیم مشکل اور مسائل میں مبتلا ہیں. تو چونکہ میں گلگت کے اندر ہوں، تھوڑا پڑھا لکھا بھی ہوں، شعور بھی ہے، تو یہی شعوری ذمہ داری ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم ان افراد کے لیے کام کریں. پھر اس جذبے کے ساتھ میں نے کام کا آپ کی بیماری اس کو کیا نام دیتے ہیں؟ سائنسی کیا نام ہے اور کس طرح ہوتی ہے؟ تھوڑی سی مختصر ہمیں یہ بھی بتائیں. میری آئی ڈیزیز جو ہے اس کو ریٹینائٹس پیگمنٹوزا کہا جاتا ہے. یہ آنکھوں کی ایک جینیٹک بیماری ہے اور اس میں آنکھ کا سب سے اندرونی پردہ جو روشنی پیدا کرتا ہے اس میں دھبے پیدا ہوتے ہیں. اچھا، اس بیماری میں جو بھی مبتلا ہوتا ہے وہ نائٹ بلائنڈنس کا شروع سے ہی، بچپن سے ہی شکار ہوتا ہے. ڈے ٹائم میں البتہ اس کی انیشلی نظر ہوتی ہے، لیکن بعد میں پھر آہستہ آہستہ وہ بھی، مجھے جسٹ لائٹ پرسیپشن ہے، باقی مجھے کوئی چیزیں نظر نہیں. لائٹ دور سے نظر آتی ہے، باقی کچھ نہیں نظر آتا. بالکل، مجھے روشنی اور اندھیرے کا احساس ہوتا ہے کہ یہ روشنی ہے، یہ اندھیرا ہے. باقی یہ جو آپ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو بڑی مشکل پیش آتی ہوگی. پھر کیا کوئی سہارا آپ کو ملتا ہے؟ کس طرح کرتے ہیں؟ فیلڈ ایکٹیویٹیز میں جیسے ایکسیسیبلٹی، ہمارے ادھر آپ کو پتہ ہے نا، گلگت بلتستان چونکہ پہاڑی علاقہ ہے، یہاں پر نارمل افراد کی ایکسیسیبلٹی کے ہی بہت زیادہ مسئلے ہوتے ہیں. سیم مسئلے ہمارے ساتھ بھی درپیش آتے ہیں، بلکہ ان سے زیادہ ہمیں مسائل فیس کرنے پڑتے ہیں. اور اس کے علاوہ ٹرانسپورٹیشن یہاں پہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ میں دنیور میں رہتا ہوں. گلگت سٹی یا دیگر ایریاز تک جانے کے لیے ٹرانسپورٹیشن بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے ادھر. اور پھر دیکھیں ڈاکومنٹیشن ہمارے لیے بہت اہم ہوتی ہے، کیونکہ اپلیکیشنز لکھنا، خطوط لکھنا، مراسلات، پریس ریلیزز وغیرہ، یہ ساری چیزیں مشکل تو ہوتی ہے. لیکن تھوڑا جب ڈاکومنٹیشن کی بات آتی ہے تو میڈیا ڈیجیٹل جو ہمارے آلات ہیں، جیسے اینڈرائڈ موبائلس ہیں، لیپ ٹاپس وغیرہ، چونکہ وہ ایکسیسیبل بنائے گئے ہیں نابینا افراد کے لیے، ہم اس سے ہیلپ لیتے ہیں. پھر سائٹڈ گائیڈز ہمارے الحمدللہ معاشرے میں سینسٹائزیشن لیول اس لیول پہ پہنچ گیا ہے کہ کوئی بھی بندہ ہاتھ میں سفید چھڑی دیکھتا ہے تو وہ آگے بڑھ کے مدد کی یعنی آفر ضرور کرتا ہے. ٹھیک ہے، ان سے ہیلپ لیتے ہیں. ڈاکومنٹیشن کے دوران جہاں ہمیں دشواری پیش آتی ہے وہاں پھر سائٹڈ گائیڈ کی سہولت لیتے ہیں. تو اس طرح بس الحمدللہ اللہ مدد فراہم کرتا ہے کہ یہ موومنٹ چل رہی ہے آگے کسی نہ کسی طرح. ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، ٹیکنالوجی کا جس طرح کا آپ استعمال کر رہے ہیں، بہت ساری مشکلات آپ کی اس سے کم ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو 2009 کی طرف واپس آتے ہیں. پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، آپ نے یہ اسٹرگل شروع کی. بالکل. پھر نون لیگ کی حکومت آ گئی اور اب پی ٹی آئی کی حکومت ہے. تو اس تسلسل میں دیکھیں تو آپ کو حکومتوں کی طرف سے تعاون بھی حاصل رہا، کس طرح، کس لیول کا؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو گزشتہ حکومت تھی حافظ الرحمان صاحب کی سربراہی میں، مسلم لیگ نون کی حکومت،
یہ بہت آئیڈیل دور تھا گلگت بلتستان میں پرسنس ود ڈسیبلٹیز کے حوالے سے، کیونکہ حفیظ الرحمان صاحب جو ہیں ماشاءاللہ بہت ویل ایجوکیٹڈ اور بہت ویژنری انسان ہے. ہم جب بھی گئے ان کے ساتھ ملاقات کے لیے، ہم نے ہمیشہ ان کو اپنے دروازے پہ منتظر پایا، اور جب ہم باہر نکل رہے تھے تو ہمیشہ وہ ہمیں دروازے سے سی آف کر کے گئے. یہ ان کی سرپرستی تھی کہ یہاں پہ بیوروکریسی بھی ہماری طرف متوجہ ہونے لگی، اور گلگت بلتستان میں فرسٹ ٹائم جو ہے قانون سازی ہو گئی 2019 میں. حالانکہ وفاق پاکستان میں ہم سے 10 سال پہلے کام کا آغاز ہو چکا تھا قانون سازی کے لیے، لیکن اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری سے بھی پہلے گلگت بلتستان میں اگر یونائٹڈ نیشن کنونشن آن دی رائٹس آف پرسنز ود ڈسیبلٹیز اور SDGs کے عین مطابق WHO کے انڈیکیٹرز کے مطابق یہاں پہ قانون سازی ہو گئی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کریڈٹ جو ہے حفیظ الرحمان صاحب کو جاتا ہے، ان کی لیڈرشپ کو جاتا ہے، جنہوں نے اس طبقے کو اہمیت دی، اور ان کی اہمیت کے نتیجے میں ہمیں جو دیگر ڈپارٹمنٹس تھے وہاں پر بھی توجہ ملتی تھی. تو شروعات ان کے دور سے ہوئی الحمدللہ. تو اس حکومت سے آپ کیا توقعات رکھتے ہیں؟ مسائل کیا کیا ہیں جو اس حکومت کو کرنے چاہیے، حل کرنے چاہیے؟ دیکھیں بیسک مسئلہ جو ہے نا ہمارے ادھر تعلیم کی، جیسے میں نے یہاں پہ بات کی، ابھی بھی ہمارے ہاں دیکھیں یہ 21ویں صدی ہے اور 2021 چل رہا ہے. آج بھی اگر ہمارے 99% بچے میں اگر دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ تعلیم سے دور ہے، تو یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے. آج دنیا جو ہے اسپیشل ایجوکیشن کی ٹرمینالوجی سے آگے بڑھ کے انکلوسیو ایجوکیشن کی بات کر رہی ہے، لیکن گلگت بلتستان میں صورتحال یہ ہے کہ جو تعلیمی انفراسٹرکچر ہے، بلڈنگز گورنمنٹ سکولوں کے، وہ آج بھی ایکسیسیبل نہیں ہے. اس کے علاوہ پھر دیکھیں یہاں پہ قوانین پہلے بھی تھے، ٹھیک ہے، ایک قانون چونکہ ڈیولوشن کے بعد یہاں پہ ضرورت تھی تو گلگت بلتستان پرسنس ود ڈسیبلٹیز ایکٹ بنا. اس کے رولز آف بزنس بنا کے اس کو فلی امپلیمنٹ کرنا یہ موجودہ حکومت کی ذمہ داری ہے. پھر یہاں پہ چونکہ WHO یہ کہتا ہے کہ کسی بھی انسانی آبادی کا 10 to 15% پرسنس ود ڈسیبلٹیز پر مشتمل ہوتا ہے. اگر ہم GB میں 10% کاؤنٹ کریں تو ہمارے یہاں پہ ڈسیبل پرسنس کی تعداد 50,000 سے اوپر جاتی ہے. اب اس میں ہر کیٹیگری کے ڈسیبل پرسنس ہیں، اس میں بلائنڈ بھی ہیں، ڈیف اینڈ میوٹ بھی ہے، انٹلیکچوئل ڈسیبلز بھی ہیں، فزیکل ڈسیبلز بھی ہیں، ویمن ود ڈسیبلٹیز بھی ہے، چلڈرن ود ڈسیبلٹیز بھی ہیں. ان سب کے اسپیسیفک ایشوز ہیں. ہر ایشو کو، ہر جو ایشو ہے ڈسیبلٹی کا، اس کا ٹیکنیکل کوئی نہ کوئی معاملہ ضرور ہوتا ہے. اب ہر کسی کے لیے کام کیے جانے کی ضرورت ہے، ہم کسی سیگمنٹ کو پیچھے نہیں رکھ سکتے. اب گلگت بلتستان میں دیکھیں یہاں ذہنی معذور افراد کے لیے کوئی ریہیبلیٹیشن سینٹر نہیں ہے. آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ چوک چوراہوں میں جو ذہنی معذور افراد ہیں وہ برہنہ حالت میں بھی ملیں گے. یہ اس معاشرے کی میں سمجھتا ہوں کہ زیب نہیں دیتا ہے. تو موجودہ حکومت کے پاس بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، تو لیکن ہماری کوئی باقاعدہ انسٹرکشن نہیں ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، جو ہمارے قانون ساز افراد ہیں وہ اگر ہمارے ساتھ رابطہ کرے کس سیگمنٹ پہ کام کیے جانے کی ضرورت ہے، پریورٹیز کیا ہیں، ٹھیک ہے، وہ ترجیحات طے کیے جائے تو یہاں پر بہت زیادہ کام کیے جانے کی ضرورت ہے ابھی بھی. ٹھیک ہے ارشاد صاحب، اس سے پہلے کہ آخری سوال ہو جس میں آپ سے یہ پوچھوں کہ کوئی پیغام کوئی حکومت کو، عوام کو دینا چاہیں، لیکن اس سے پہلے مجھے ایک یہ بتائیے کہ آپ کی نظریں ٹھیک تھی، آئی سائڈ آپ کی ٹھیک تھی، آپ پوری دنیا دیکھ سکتے تھے، وہ ٹائم بھی آپ نے دیکھا، اور اس کے بعد پھر اندھیرے میں بھی آپ ہیں، تو وہ زمانہ یاد آتا ہے کبھی کبھی ذہن میں؟ فلم کی طرف فلم چلتی ہے. شبیر بھائی دیکھیے، جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا نا، لائٹ پرسیپشن مجھے ہے ابھی بھی. دیکھیے اس کمرے کے اندر روشنی ہے، یہ مجھے محسوس ہو رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں، میں محسوس کر رہا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اگر یہ لائٹ اچانک چلی جائے تو آپ بھی یقیناً بے چین ہوں گے جب تک لائٹ دوبارہ نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے. تو ظاہری بات ہے، جب میں دیکھ رہا تھا یہ بہت خوبصورت زمین ہے، اللہ نے بنائی ہے، بہت خوبصورت کائنات کا ایک نظام ہے، بہت کچھ دیکھنے کی چیزیں ہیں. آہستہ آہستہ جب میں یہ فیل کرنے لگا کہ اب میں نہیں دیکھ پا رہا ہوں، ایک سٹیج ایسا بھی آیا کہ میں اب کچھ بھی نہیں دیکھ پا رہا ہوں. یقیناً دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، وہ لمحات یاد آتے ہیں، کبھی کبھی تکلیف بھی ہوتی ہے. تو جب اکیلے ہوتے ہیں تو وہ فیل بہت زیادہ بھی ہوتا ہے. ادھر آپ کو روک کے میں یہ چاہوں گا کہ آپ ان تمام لوگوں کے لیے جن کی نظریں ٹھیک ہیں، جو دیکھ سکتے ہیں، ان کے لیے وہ پیغام دیجئے کہ اگر ایک بندہ جو دیکھ بھی سکتا ہے اور ایک دم سے اس کی نظریں چلی جاتی ہیں
تو وہ کیسا فیل کرتا ہے، پھر جو دیکھنے والوں کو کیا کرنا چاہیے ایسے میں؟ ایک نعمت ان کے پاس ہے. بالکل، دیکھنے والوں کے لیے میں پہلے یہ کہنا چاہوں گا نا کہ دیکھیں، اللہ نے جو بھی باڈی پارٹ پیدا کیا ہے نا، تو اللہ نے کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. ہمیں اللہ کی جو تخلیقات ہے اس کا مقصد سمجھ لینا چاہیے، ٹھیک ہے، بامقصد طریقے سے اپنی لائف گزارنے کے لیے. جیسے میں دیکھ پا رہا تھا، ابھی نہیں دیکھ پا رہا ہوں، تو وہ فیلنگز میں محسوس کر سکتا ہوں، اور وہ مشکلات میں فیل کر سکتا ہوں کہ میرے لائف میں کتنی مشکلات پیدا ہو گئی. آپ جو دیکھ سکتے ہیں جن کی بینائی محفوظ ہے، آپ پھر معاشرے میں ان افراد کی طرف ضرور دیکھیے جن کو آپ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. ایسے افراد جو چلنے پھرنے سے قاصر ہے، ایون واش روم نہیں جا سکتے ہیں. میں ایک چیلنج کر کے کہتا ہوں نا، گلگت شہر کے اندر اگر گڑی باغ میں ایک بندہ برہنہ حالت میں ذہنی معذور پھرتا ہے، اور ہمارا پورا جو سسٹم ہے یہاں کی بیوروکریسی سے لے کر اسٹوڈنٹ سے لے کر عالم دین سے لے کر ایک پولیٹیشین تک اس کو دیکھتا ہے اور گزر جاتا ہے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ان آنکھوں کو صاحب بینا نہیں ہونا چاہیے. اب ان کی رسپانسبلٹی کیا ہونی چاہیے وہ خود اندازہ کر سکتے ہیں. ارشاد صاحب کوئی میسج دینا چاہیں حکومت کو، عوام کو؟ اس کے میسج میں یہ دینا چاہوں گا نا کہ جو اتنی سماج کا اتنا بڑا جو طبقہ ہے، جیسے میں نے بیان کیا 50,000 افراد، آپ اگر اتنی بڑی کمیونٹی کو اپنے ساتھ لے کے نہیں چلیں گے تو میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ گلگت بلتستان کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا ہے. اگر آج دنیا میں جن اقوام نے ترقی کی ہے، ہم ان کی طرف دیکھتے ہیں تو انہوں نے اپنے معاشرے میں جو ولنریبل سیگمنٹس ہیں ان کو کبھی بھی پیچھے چھوڑ کے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کی ہے، بلکہ ان کو اپنے ساتھ لے کے چلا ہے، تب وہ معاشرے ترقی کر چکے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ جو پرسنس ود ڈسیبلٹیز ہے ان کا مذاق اڑانے کا آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے، بلکہ آپ ان کو اپنے ساتھ لے کے چلے. آپ اپنی سوشل رسپانسبلٹیز پلے کریں گے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا علاقہ افراد باہم معذوری کے حوالے سے بھی اور اوورال اللہ نے بہت اچھا علاقہ خلق کیا ہے. یہ اس کی خوبصورتی میں، اس کی رعنائی میں اور اس کی انفرادیت میں مزید نکھار آ جائے گا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ ارشاد کاظمی صاحب پروگرام میں آنے کے لیے. آپ نے اپنی اس معذوری کے باوجود بھی ہمارے پروگرام میں آپ آئے، ہم خلوص دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.